اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بارے میں بتا دیا جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ کون تھے؟ وہ خائن تھے، وہ ناشکرے تھے، اور ساتھ مسلمانوں کو تسلی دے دی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان سے دور کر دے گا، ان لوگوں کو مٹا دے گا۔ کن لوگوں سے؟ عن الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ ان کے اوپر جو مشکلات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو ہٹا دے گا، ان کو دور کر دے گا، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ ہر خائن، کسی خائن اور کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین، اور اجازت دے دی ان لوگوں کو، یقاتلون بانہم ظلموا، لڑائی کی بسبب ان کے جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ ذہن میں پھر لے آئیے کہ یہ آیت کریمہ کس وقت اتر رہی ہیں؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، اور راستے میں یہ آیت کریمہ اتری ہیں، اور پھر انہی کے بارے میں کہا گیا الذین، وہ لوگ کے اخرجو، نکالے گئے۔ خارجہ کیا ہوتا ہے؟ نکالنا، واو جمع کے لیے، اخرجو، وہ جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے دیار کس کو کہتے ہیں؟ گھروں سے، اپنے گھروں سے بغیر حق، ناحق، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، الا، مگر یہ کہ ان یقولوا، وہ صرف یہی کہتے تھے، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، اللہ ہمارا ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا، اور لو، اگر، لا دفع اللہ ہے، اگر اللہ نہ دور کرتا، الناس سے، لوگوں سے، بعضهم ببعض، ایک دوسرے سے، اگر اللہ ایک دوسرے سے لوگوں کو دور نہ کرتا، لحدمت لفظ لام لازم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب لفظ اس سے کون سا ذہن میں آتا ہے؟ ہے، دال، میم، اسی سے ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے منہدم ہونا۔ منہدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھہ جانا، گرا دینا۔ تو اسی سے لحدمت، یقیناً وہ گرا دیتے، وہ ڈھا دیتے۔ سوامیو، خانقاہیں کون سی؟ کہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ جن کے سرے جو ہے وہ نوکیلے ہوتے تھے، اور ان میں صرف وہ خلوت نشینی یا گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، وہ دائیں بائیں نہیں کرتے تھے۔ سوامیو، خانقاہیں، وبیعن، اور گرجے، بے یہ این، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی، ومساجد، صلوات۔ اسے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ لگتا یہ ہے کہ عبرانی اور عربی زبان یا تو یہ ماں بیٹی ہیں، یا یہ دونوں بہنیں ہیں، کہ اب عربی جو ہے وہ عبرانی سے نکلی ہے، یا یہ ہے کہ کسی ایک زبان سے جو ہے وہ دونوں زبانیں نکلی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ سلام ہے، وہاں پہ شلام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے یوم کفارہ ہے، وہ یوم کپورا کہتے ہیں۔ فے اور پے کا فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لفظ صلوات جو ہے وہ انگلش میں جو سیلوٹیشن ہم سیلوٹ کہتے ہیں وہ اسی سے نکلا ہوا ہو۔ تو یہ بیسیکلی اس کا معنی جو ہے وہ گرجا، ان کی عبادت گاہیں ہیں یہودیوں کی۔ ومساجدو، اور مسجدیں، یذکرو، وہ ذکر ہوتا ہے، فیہا، ان میں، اسم اللہ، اللہ کا۔ اب کسی نہ کسی دور میں تو ان سب میں اللہ کا ذکر ہوتا رہا، اللہ کو یاد ہوتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ، کثیرن، بہت زیادہ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو سیر کے اوپر سوا سیر نہ بھیجتا تو یہ سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان کی مسجدیں، خانقاہیں، ان کی خلوت خانے اور ہر چیز جو ہے وہ گرجا گھر وہ سب کچھ ڈھا دیتے، اس لیے کہ یذکر فیہا، اس میں ذکر ہوتا ہے ان میں نام اللہ کا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ ناصرہ، لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، نون جو ہے وہ زور دینے کے لیے نون سکیلہ استعمال ہوا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ، یقیناً وہ مدد کرے گا اللہ، کس کی؟ من ینصرہ، اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ یہ کنڈیشنل ہے مدد،
کہ ہم جو ہے وہ ہماری یاریاں تو اہل مشرکین سے ہوں، یاریاں جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہوں، ہندوؤں سے ہوں، اور پھر کہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے فرشتے اتار دے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے دین کے معاملے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقویٌ، قوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقتور، یقیناً طاقت رکھنے والا ہے، عزیز، وہ غالب آنے والا ہے۔ بے شک اللہ طاقتور، غالب آنے والا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اب کویشچن بعد میں کریں گے، اس وقت ریکارڈنگ آن لائن جا رہی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو پھر۔ الذین اخرجوا، وہ لوگ کے جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے بغیر حق کے، ناحق، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ وہ یہی کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو، الناس بعضهم ببعض، ایک دوسرے سے، اگر ہر سیر کے اوپر سوا سیر نہ لاتا اللہ، لہدمت صوامع، یقیناً ڈھہ جاتے خانقاہیں، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ، وہ کہ جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا کثیراً، بہت زیادہ، یذکرو، اور وہ جو ذکر کیا جاتا ہے فیہا، جن میں، اسم اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا، من ینصرہ، جو یہ ہو کی جو ضمیر ہے، یہ ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور، غالب آنے والا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، الذین اخرجوا، جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ یہ وہی لوگ تھے جو صحابہ کرام جو ہے وہ، جیسے میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں ناحق کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اگر نکالے گئے وہاں پہ، انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور وہ نکلنے لگے، تو اہل مکہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم یہاں پہ اکیلے آئے تھے، یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ سب کا سب ہمارے ہاں کا کمایا ہوا ہے، تم یہاں سے اکیلے جا سکتے ہو، مال نہیں تمہیں لے جانے دیا جائے گا۔ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی، اور ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تجارت کو قبول فرمایا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی، خوشخبریاں سنا دی ان کے لیے۔ اب خوشخبریاں سنا دی گئیں، اب لوگ دیکھنے لگ پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کس کی کون خوش نصیب ہے جس کو جو اللہ نے اتنی خوشخبری سنائی ہے کہ تمہاری تجارت قبول ہو گئی۔ اور وہ تجارت قبول ہوئی، آپ آئے، مبارکباد دی کہ تمہاری تجارت قبول ہوگی۔ کون سی تجارت؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو تم سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، اپنا مال و متاع، وہ اللہ نے جو ہے وہ تیرا چھوڑنا اور تیری آخرت کا سودا جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذیتیں دی گئیں۔ جس وقت ان کا ایک چھوٹا نومولود بیٹا بھی تھا، جس وقت ہجرت کے لیے نکلنے لگے دونوں میاں بیوی، تو سب سے پہلے بنی مغیرہ تھا خاندان ان کا، تو ابو سلمہ اور اس کا جو ہے وہ، تو پہلے تو آ گئے لڑکے والے کہ ہم نے جو ہے ابو سلمہ، ہماری لڑکی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، ہماری اولاد جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تم نے جانا تو چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ پھر اس کے والدین آ گئے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے گا، تم جانا ہے چلے جاؤ۔ اب ہوا کیا کہ ابو سلمہ اکیلے بیچارے نے ہجرت کی، ام سلمہ وہیں رہ گئی، نومولود بیٹا جو ہے وہ وہیں رہ گیا۔ 1 سال تک وہ بیٹا جو ہے وہ اس کے سسرال والے لے گئے، ابو سلمہ کے خاندان والے، اور ام سلمہ کو ان کے خاندان والے لے گئے۔ ابو سلمہ اکیلے جو ہے وہ ہجرت فرما کے چلے گئے، اور دونوں جو ہے وہ تینوں میاں بیوی اور بچہ جو ہے وہ 1 سال تک جدائیاں کاٹتے رہے، اور یہ حالات جو ہے وہ ان کے تھے۔ اسی طرح حضرت عیاش بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے ماں جائے جو ہے وہ بھائی تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ابو جہل اور اس کا دوسرا بھائی آیا اور آگے کہا کہ ہماری ماں جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت تک دھوپ سے چھاؤں میں نہیں جاؤں گی جب تک میں عیاش کی شکل نہ دیکھ لوں، میں اس وقت تک بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی جب تک جو وہ شکل نہ دیکھ لوں۔ خیر ان کو جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی باتیں کر کے ایموشنلی بلیک میل کر کے جو ہے وہ لے کے مدینہ سے واپس چل پڑے۔ راستے میں آ کے ان کو قید کر دیا،
اور ان کو قید کر کے مدینہ میں جو اس حال میں لائے گئے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اور آگے لوگوں کو کہنے لگے اپنے نالائکوں کو، اپنے لوگوں کو ہم اس طرح جو ہے وہ قید کرتے ہیں، تم لوگ تو نالائق ہو، تم لوگ تو ایسے ہو جو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ویسے ہی جانے دیتے ہو۔ اس حال میں اپنے ماں جائے بھائی کو کہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور باندھ کے 1 سال تک اپنے قید میں رکھا، اور پھر کسی مسلمان صحابی کی مدد سے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کتنا کچھ جو ہے ہوا تھا۔ تو یہ پرمیشنز جو گرانٹ کی جا رہی ہیں وہ پرمیشنز انہی کو گرانٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق، ان کا قصور کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا صرف یہی تھا قصور کہ وہ کہتے تھے پروردگار ہمارا اللہ ہے۔ اور یہی بات ہے سورہ ممتحنہ میں جو ہے وہ فرمائی گئی ہے آیت نمبر 1 میں، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور ساتھ ان کے جو لوگ ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ربکم، اللہ کے اوپر جو ہے، یہ ان کا قصور تھا۔ اسی قصور کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ قصور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا نہیں لگتا، لیکن مذہب بدلنا، اپنے بھائی بندوں کو، ماں بہن کو، بیٹیوں سب کو، بیویوں کو چھوڑنا اور چھوڑ کے کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے ساتھ جانا، کہ کہنے کے اوپر جانا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو یہ قصور تھا ان کا، قصور کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا آگے اس کے بعد وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کو جو ہے وہ دفع نہ کرتا، لوگوں کو جو ہے وہ نہ ہٹاتا، ہر سیر کے اوپر سوا سیر نہ آتا، تو پھر کیا ہوتا؟ جس کو کسی کو طاقت ملی وہ گھمنڈ میں آتا، آ کے جو ہے اگر وہ عیسائی آتے تو سب کچھ ڈھا دیتے، یہودی آتے تو سب کچھ ڈھا دیتے، مسلمان آتے تو ہر سیر کے اوپر سوا سیر جو ہے وہ رکھا گیا۔ جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ طاقت پکڑتی ہے اور سرکش ہوتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتی ہے، اللہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے جو اس کو سبق سکھا دیتا ہے۔ کیا ہمارے سامنے چنگیز خان کی مثال نہیں ہے؟ اور اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں۔ اور پھر جب چنگیز خان کی جو عروج ملتا ہے تو اسی گھر سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ چنگیز خان فیملی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو ہر سیر کے اوپر ایک سوا سیر اللہ اگر نہ بناتے تو وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر بڑا کثرت سے لیا جاتا تھا، اللہ کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ ڈھا دیے جاتے۔ یہی بات جو ہے سورہ بقرہ میں اگر ہم پڑھ دیں وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر سے نہ ہٹاتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یقیناً زمین جو ہے وہ فساد میں بھر جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ ذو فضل، بہت فضل والے ہیں، علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر۔ تو یہی باتیں بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی ہیں، بار بار جو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہر جس کے پاس طاقت ہوتی، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا، وہ دوسروں کو کچل کے جو ہے وہ چلا جاتا، دوسروں کو اپنے پاؤں تلے روتا، ان کی مساجد، ان کی خانقاہیں، ان کے گرجا گھر، ہر چیز جو ہے وہ ڈھا دیتے ایک دوسرے کی ضد میں آ کے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ پھر ان میں کوئی اللہ، ان کا قصور کیا تھا؟ اس لیے جاتا تھا۔ اور پھر آگے بات یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ مدد کرتا ہے ان کی، من ينصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے، وہ جو دین کے معاملے میں اپنی مال، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اللہ مدد بھی صرف انہی کی فرماتا ہے، اس کے لیے اور کسی کی مدد نہیں فرماتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود تو جو ہے وہ عیاشیوں میں پڑے رہیں، ہم خود جو ہے وہ ہر وہ کام کریں جو ہے وہ جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، جن کو منع کیا گیا ہے کرنے سے، اور پھر جو ہے وہ ہم توقع رکھیں کہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے وہ فرشتے اتریں گے اور ہماری خاطر لڑیں گے۔ دیکھیے، ایک بینگ اے نیشن پاکستانی قوم کے جس طرح کے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، جس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ جھوٹ، ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم خیانت کو خیانت نہیں سمجھتے، ہم چوری کو چوری نہیں سمجھتے، ہم کسی کی غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، ہم کسی کی جاسوسی پرسنل لائف کو اجاگر کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، جس کی مرضی۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اللہ کی مدد ہے کہ نیک کاموں کا حکم دو، بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور اس راہ پہ چلو جس راہ پہ چلنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ جب کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرو۔ تجارت کرنا ایک الگ بات ہے، تمہاری دوستیاں ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہوئی ہے، جتنے بھی باطل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف آ جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ
اللہ کی مدد تو تبھی ملے گی جس وقت وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلیں گے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راہوں پہ تو ہم چلیں نا، ہمارا کھانا پینا حلال، کیا کہا گیا کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حلال حرام کا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب جتنا ایک شخص آیا غبار آلود کپڑے بال بکھرے ہوئے سب کچھ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن جب اس کا جسم جو ہے وہ حرام کے کھانے سے بنا ہے، اس کا لباس ہی حرام کے کھانے سے بنا ہے، تو اس کی دعا قبول کیوں ہوگی؟ تو دعا قبول ہونے کے لیے امر بالمعروف ان راہوں پہ چلنا ضروری ہے جن راہوں پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جن راہوں سے روکا گیا ہے ان راہوں سے رک جانا ضروری ہے۔ تو جو یہ کام کریں گے اللہ مدد بھی پھر انہی کی کرے گا۔ اب جیسے میں نے 2-3 ایگزامپلز آپ کو دے دی، صہیب رومی کی، عیاش بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، دونوں ان کی، کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس لیے چھوڑ کے آئے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو کہتے تھے ہمارا پروردگار وہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے اوپر شرک نہیں کرتے تھے، ان راہوں پہ چل پڑے تھے جن راہوں پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر یہی وہ صحابہ، یہی وہ کتنے لوگ تھے جو ہے وہ نکلے ہیں مکہ سے، اور پھر جس وقت مدینہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک جگہ دے دی، ایک سینٹر دے دیا، ایک قوت بن گئی، ایک جو ہے وہ مرکز بن گیا، اور اس مرکز نے پھر پوری دنیا کو جو ہے فتح کر لیا۔ پھر بدر میں فرشتے بھی اترتے ہیں آپ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اس لیے کہ وہ اپنا تن من دھن اللہ کے دین کے اوپر وار دینے کو تیار ہیں، اور انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ ہاں ہماری کوئی بھی چیز جو ہے، یہ جو بار بار کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں اون کروں گا، میں بات اون کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہے وہ اللہ کی مدد، یہ جس نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی راہ پہ چلو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اپنے جو ہے وہ حال ہمارا وہی ہو جو اس وقت کے یہود کا ہوتا تھا، دلوں میں ہمارے منافقت ہو، اوپر سے جو ہے وہ ہم کلمہ پڑھتے ہوں، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھا دیا ہو، اندر سے جو ہے وہ ہم مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہوں۔ کون سی ایسی برائی اس وقت ہے جو ہمارے پاکستان میں اس وقت مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا ہم اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں؟ کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ جھوٹ ہمارے شیوا ہے، ہماری گھٹی میں پڑ چکا ہوا ہے، خیانت ہم جو ہے وہ کرے بغیر رہ نہیں سکتے، ملاوٹ کے بغیر جو ہے وہ ہمارا بزنس چلتا نہیں ہے، ہماری دکان بند نہیں ہو، ہماری دکان چل نہیں سکتی جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں، جب تک ہم وہ تمام ممنوعات نہ کریں جس سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا، اور پھر کہیں کہ اچھا اللہ میری مدد کرے گا۔ تو اللہ کیوں مدد کرے گا جب تم اس کی بات ہی نہیں مان رہے، جب تم اس راہ پہ چل ہی نہیں رہے؟ تو اللہ جو ہے وہ اللہ نے تو بار بار کہہ دیا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرے گا، من ينصرہ، جو اس کی مدد کریں گے۔ اور اس کی مدد کیا ہے کہ جس راہ پہ چلنے کا اس نے حکم دیا ہے، تمہیں کہا گیا کہ اپنا مال دو، اپنی جان دو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ سارا جو آیت کریمہ ہے یہ اسی کی تمہید، اسی کا بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے تو پھر جہاد سے یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کہ جس وقت جو ہے مال غنیمت آیا تو حصہ لینے پہنچ گئے، اور جب جنگ میں جو ہے وہ جان دینے کی باری آئی اس وقت جو ہے وہ نہیں گئے، اور پھر جب غزے پہ جانے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مدد کی، اس کی اپیل کی جہاد کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ دینا دلانا کچھ نہیں، نہ خود جانا نہ دوسروں کو جانے دینا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ حصے دار ہی بننا۔ تو اگر تو نے مدد نہیں کی رسول کی تو پھر تمہارا حق کیا ہے بعد میں مال غنیمت میں اور دوسری چیزوں میں حصہ لینے کا؟ تو یہی بات اللہ کی ہے، یہی بات جو ہے سورہ محمد میں جو ہے وہ فرمائی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے جو جیسے فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم مجھے یاد نہ کرو اور پھر میں تمہارے خاطر جو ہے میں تمہاری جو ہے اللہ کے اتنے احسانات کیا کم ہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ اگر ہم اپنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس چیز کا جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ نعمت کو جھٹلائیں گے؟ کس چیز کی؟ اتنی تو ہم میں ہے نہیں کہ کھانے کا لقمہ سیدھا خوراک کی نالی میں لے جا سکیں، ہم پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ خود جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ پی سکیں۔ اللہ نے دنیا کی تمام مخلوقات تمہارے لیے مسخر کر دیں، کتنے بڑے بڑے جانور تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، پانی، آسمان، سمندر، ہر چیز، ایک چھوٹی سی کشتی اتنے بڑے سمندر کا جو ہے وہ پیٹ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ کس نے کیا ہے تمہارے لیے؟ اللہ نے۔ تو اب اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں اصول ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ پانی جو ہے وہ ایک سائڈ سے بہتا رہے۔
آپ اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد کرتا رہے، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے آگے اپنا سر جھکاتے رہو، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے وہ آستانوں کے اوپر جو ہے وہ جا کے تم جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پہ رہو۔ تو جب تم اللہ کی بات مانو گے نہیں تو پھر ان کا انجام، اللہ تو ان لوگوں کافروں کی، ان ناشکروں کی مدد نہیں کیا کرتا۔ کیا کہا گیا تھا؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ خائن کا ناشکرے کی کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہم ہوں بھی ناشکرے، ہم ہوں بھی خائن، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد کی توقع بھی ہم رکھیں، تو توقع تو تب رکھیں جب ہم اپنا تن من دھن جو ہے وہ اللہ کے کہے ہوئے کے پر اتارا ہو۔ تو یہی بات جو ہے فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو تم مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم انکار نہ کرو، نہ شکرے نہ بنو۔ یہ کفر جو ہے وہ شکر کی ضد ہے، اور شکر ادا کرو اور تم کفر نہ کرو، نہ شکرے نہ بنو۔ یہ ہے وہ مفہوم، جو ڈیفینیشن جو کہا گیا ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اللہ مدد کرتا ہے ان کی، من ينصرہ، جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کی مدد کرنے کا طریقہ بڑا آسان جو ہے وہ بتا دیا گیا، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میری راہ پہ چلو، جن راہوں پہ چلنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ان راہوں پہ چلو، تمہارے لیے کامیابیاں، فتح، نصرت جو ہے وہ میں تمہیں جو ہے وہ دوں گا، میں تمہاری غائبانہ مدد کروں گا، فرشتے اتریں گے تمہارے لیے، اور فرشتے اترے ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ وار دیا، جنہوں نے اچھی تجارت کر لی، اپنا سارا مال و متاع صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں سب کچھ گنوا کے آ گئے۔ ابو سلمہ، ام سلمہ، کتنی مثالیں ہیں، کتنے لوگ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو اتری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑا تھا، پہلے ہم حبشہ کی طرف گئے تھے، اس کے بعد جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے وہ گئے تھے۔ تو صحابہ کرام جتنے بھی مہاجر تھے وہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے، اور وہ باقی بات بھی وہی ہے، الذین، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ تو جو یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر مدد بھی اللہ انہی کی کرتا ہے، کسی اور کی مدد نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی، انشاءاللہ کل والی آیت اس سے بھی زیادہ اور جو ہے وہ کمپریہنسو ہے، کل انشاءاللہ جو اس کو ہم پڑھیں گے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے بغیر حق کے، ناحق نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے گھر سے نکالا جانا، بغیر مال و متاع کے، جب آپ کے پاس سر پہ کوئی چھت نہ ہو، اور پھر آپ دیکھیے ان لوگوں کا حوصلہ جن کے وہ مہمان بنے ہیں، جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اس حد تک گھر تھا آدھا دے دیا، جانور جتنے تھے آدھے بانٹ دیے، مال جتنا تھا آدھا بانٹ دیا، اور پھر اس حد تک جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے 1 بیوی جو ہے وہ مہاجر کو جو ہے وہ دے دی۔ یہ ہے وہ جذبہ جو اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، پھر مدد اللہ انہی کی کرتا ہے۔ وہ اگر سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے تو قربانیاں پھر انصار کی بھی کم نہیں تھیں، کہ انصار نے اپنا ہر چیز جو ہے وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ دے دی۔ اللہ ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر سے نہ ہٹاتا، ہر شیر کے اوپر سوا شیر نہ لاتا، ہر کمزور کے اوپر طاقتور نہ لاتا، اس لیے کہ اس میں جو ہے ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اللہ مدد کرتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ جو ہے وہ طاقتور اور غالب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين يا ارحم الراحمين۔